سنیں عمران خان کا ایک بلیک بیری آپ کے پاس بھی ہے, کوئی ایک میسج ہمیں دکھا یا سنا بھی دیں عمران خان صاحب کا. دیکھیے ان کی اسمارٹنس کی انتہا یہ ہے کہ جب انسان کوئی غلط کام کر رہا ہو نا اپنے ای میلز پہ اور اپنے فونز پہ, تو اتنا اسمارٹ ہونا چاہیے کہ پھر وہ اپنی ای میل کو اور اپنے فون کو محفوظ رکھے. لیکن ماشاء اللہ ان کی اسمارٹنس کا اندازہ اس سے لگائیں آپ کہ انہوں نے یہ سب سارے جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں, بھائی ہیں, گمراہ بچے ہیں, وہ سن لیں کہ آپ کے کپتان صاحب نے بڑی اسمارٹلی میرے ہاتھ میں یوں ایسے بلیک بیری دیا, یہ لو, اور میں نے لے لیا کیونکہ میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ دیا. اور جب وہ پھر بلیک بیری میں نے دیکھا کہ اس میں کیا ہے, تو مجھے بلیک بیری دیا تھا, میں نے نہیں لیا. مجھے وہ کیا دیا تھا؟ گفٹ دیا تھا آپ کو, استعمال کرنے کے لیے دیا تھا کیونکہ حرکتیں ان کی ایسی تھیں. تو جب میں نے کہا کہ آپ ذرا سدھر جائیں, ٹھیک ہو جائیں, اگر آپ نے اپنی شادی چلانی ہے, اور آئے دن باتیں ہو رہی تھی, آپ کو پتہ ہے موبائل کا غلط استعمال خان صاحب سے زیادہ کون بہتر جان سکتا ہے. تو جب ان کو لگا کہ یہ تو کچھ باتیں اس سے نکل رہی ہیں, تو انہوں نے مجھے فون دیا جو کہ نیا فون تھا. لیکن اتنے اسمارٹ ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ جو نیا فون تھا وہ اتنا نیا نہیں تھا. تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈیوائسز کنیکٹڈ ہوتی ہیں, یعنی جیسے فار ایگزامپل میرے فون پہ جو ای میل کھلی ہے وہ میرے لیپ ٹاپ پہ بھی کھلی ہے, 4 اور ڈیوائسز پہ کھلی ہیں, اور میرے بچوں کے فونز پہ بھی کھلی ہیں. لیکن میری ای میلز میں تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ میرے بچے دیکھیں تو ان کے کانوں سے دھواں آئے. لیکن جب آپ بیگم صاحبہ کو کوئی فون دے اس نیت سے کہ جی یہ آپ کا فون ہے اور اس پہ مجھے ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کہا تھا, اس پہ مجھے کوئی وائس ایپ جیسے ہوتی ہے تو وائبر ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کو کہا تھا. اور وہ یہ تھا کیونکہ میں ملک سے باہر جا رہی تھی, تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ بھئی بیوی میں آپ کی ہوں اور مجھے آپ سے میرا آپ سے تعلق ہے, آپ کو مجھ سے تعلق ہونا چاہیے, مجھے ادھر ادھر سے تو نہیں بتانا چاہیے نا کہ جی سیکریٹریز کے تھرو. تو بس اتنے اسمارٹ ہیں. وہ بات یہ نا کہ سیانا کاغ کی والے ایک مثال ہے, تو وہ انہوں نے میرے ہاتھ میں دیا, اور پھر یہ اللہ پاک کے کام ہے. تو یہ جو کور اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ یہ چوری کیا وہ چوری کیا, نہیں جی, چور جو ہوتا ہے نا خود اپنے کو پکڑوا لیتا ہے. تو میرا اس میں کوئی اسمارٹنس نہیں تھی, میرے ہاتھ میں دیا, اور پھر جب میں نے وہ دیکھا کہ اس میں کیا کیا تھا, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر میرا کیا تاثرات ہوں گے. لیکن کبھی کبھی اللہ پاک آپ کی آنکھیں کھول دیتا ہے اور آپ کے سامنے وہ ایویڈنس آ جاتی ہے. اینڈ آئی آلسو تھنک کہ مجھے ایک بچے کا میسج آیا جب یہ موبائل فون کا اسمارٹ کامنٹ آیا. انہوں نے کہا دیکھیں جی, جس کے انسان جس طریقے سے سوچتا ہے نا, جو اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, تجربہ ہوتا ہے, وہ اسی نظر سے سوچتا ہے. ہم چونکہ موبائل فون کا غلط استعمال نہیں کرتے, تو ہم کبھی یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے. اگر کوئی کہیں جاتا ہے, ڈنر پہ جاتا ہے اور شریفانہ طریقے سے ڈنر پہ جاتا ہے, تو مجھے نہیں خیال آئے گا کہ اوہ ڈنر پہ جا رہے ہیں, کوئی تشویش کی بات ہے. اس لیے کیونکہ ہم سسپیشس نہیں ہوں گے, کیونکہ ہم ڈنر کو ڈنر ہی کہتے ہیں, ڈنر کا مطلب ڈنر ہی ہوتا ہے, یا تو یہ اپنا اندر سے جو خاتون اپنے منہ سے کہتی ہے کہ میری عدت گزر چکی, اور اس کا شوہر بھی کہتا ہے ہاں یہ سب چیزیں ہو گئی, پھر کیا حق بنتا ہے میرا کہ میں آپ کو نہیں طلاق کے پیپرز لاؤ, مجھے دکھاؤ. لیکن مفتی صاحب پھر یہاں پہ ایک اور بھی بات آ جاتی ہے نا کہ نارملی اگر پبلک میں کہیں پہ یہ ہو تو وہاں پہ عورتیں سنسار کر دی جاتی ہیں کہ جی آپ نے ابھی عدت پوری نہیں کی اور آپ نے دوسری شادی کر لی, دوسرا نکاح تو ہوتا نہیں ہے, اٹس ناٹ پاسبل لیگلی اسلامی قانون کے مطابق. فرض کیجئے میڈیا میں کہوں تو یہ پورا ڈرامہ بن جائے. ڈرامہ کیا بن جائے مفتی صاحب, آپ کا لائسنس کینسل ہو جائے, مولوی آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. یہ تو آپ کی میں کس کو بتا سکتا ہوں کہ مجھے یہ کہا گیا, میں نے کہا ٹھیک ہے, اعتبار کی, بالکل اعتبار ہی ہے, اعتبار ہی ہے بالکل. لیکن یہ تو میں اچانک آیا ہوں اور نہیں صاحب فرض یہ کہتے ہیں کہ یہ میری اہلیہ ہیں, تو میں پوچھوں گا کہ آپ جی میں نے نہیں صاحب کا اعتبار کرنا ہے کہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, آپ کیا کرتے ہیں. ہاں جی, اتنے بڑے آدمی کی غلط بیانی سے کام لیں گے, کیوں بچہ کوئی کچھ نہیں. لیکن ہمیں تو نہیں صاحب سے تھوڑا سا شکوہ ہے. کیا کہ آپ نے کیوں نہیں روکا ان چیزوں؟ روکا مجھے علم ہی نہیں تھا, ان کو پتا ہوگا, فرشتوں کو علم نہیں تھا.
عمران خان سے میری 35 سال پرانی دوستی نہیں یہ جو چیز ہے اس میں فرشتوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. نہیں. عمران نے مجھ سے کہ میں ان چیزوں کے خلاف ہوں گی، جو پیر مریدی اور مزار پہ جا کے قبروں کو چومنا وومنا، یہ میرے بالکل اس کے سخت خلاف ہوں. اور عمران سے جب میری بات چیت ہوئی تھی تو میں نے کہا یار یہ تم کیا ہو گیا تم کو؟ ٹھیک ہے فاتحہ پڑھنا الگ چیز ہوتی ہے، مگر جا کے کیونکہ یہ جب یہ گئے نعیم الحق عمران خان کے نکاح خواہ مفتی سعید اور ایک نامعلوم خاتون کا مبینہ آڈیو کلپ وائرل ہوا ہے، وہ آپ نے بھی سنا ہوگا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آواز بہت کلیئر ہے، کیا یہ اوریجنل کلپ ہے؟ دیکھیں آواز اتنی کلیئر ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب جو آئی بی کو میاں صاحب کے زمانے میں اگر آپ کو انٹرپٹ کروں تو نیٹ آپ کا جو ہے نا وہ کافی زیادہ آئی ڈونٹ نو کیوں ہے، آپ کو آواز نہیں ہے جی آواز بھی بریک ہو رہی ہے اور آپ کا وہ رک جاتا ہے بہت زیادہ. ہاں جی میں دراصل پاکستان جانے کی پریکٹس کر رہی ہوں، تو پاکستان میں چونکہ حالات آپ کو پتہ ہے بجلی بھی اور انٹرنیٹ کا بھی جو حال ہے، تو وہ میں یہاں بھی ایک دیہات میں ہوں، اس لیے آپ کو شاید سگنل نہیں مل رہا. میں یہ جو کلپ آیا ہے، جو آڈیو کلپ آیا ہے، کرسٹل کلیئر آڈیو ہے، مجھ سے بہتر اس کی آڈیو ہے. مجھے یہ معلوم ہے، مجھے پولیس کی جو افسران ہیں میاں صاحب کے زمانے میں جو سرو کرتے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میاں نواز شریف کے زمانے میں انہوں نے آئی بی جو ہے ہماری اس کو جدید ٹیکنالوجی سے اکوپ کیا، یعنی کہ ریکارڈنگ اکوپمنٹ اور ساری ان کی انفو گیدرنگ وہ امپروو کی، بہت اچھی امپروو کی، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ لے کے آئے. اور یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں ایک چیز جس کا کریڈٹ نہ پی ایم لین خود لیتی ہے نہ ان کو دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں بڑی کمی آئی، کیونکہ وہ بڑی کڑی نظر رکھ رہے تھے. اب یہ تو سن کے تمہیں اس آڈیو کی یاد آئی کہ ایسی کرسپ ریکارڈنگ، ظاہر ہے کسی نے جان بوجھ کے ریکارڈ کیا. اب مجھے ہی پتا کس نے، یہ خاتون نے کیا ہے، یہ بھی کوئی نیٹ پہ میں پڑھی تھی کہ آواز نہیں کی لگتا ہے کہ کوئی سینئر بیوروکریٹ ہے، اور یا نعیم صاحب مرحوم نے کی ہے، یا وہ جو ایک اور بچہ وہاں پہ بیٹھا ہے جو آپ آڈیو میں سنتے ہیں، کوئی عدل نام کا لڑکا ہے، یا پھر مفتی صاحب نے خود کیا ہو. کسی نے بھی کی ہے. یہ عام فون ریکارڈنگ نہیں لگتی، اس میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، پرفیکٹ مائک ہے، پرفیکٹ. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جس طریقے سے وہ بات کی جا رہی ہے، بار بار کہلوایا جا رہا ہے کہ کوئی شک گنجائش نہ رہے. نعیم صاحب کی پوری بات کریں، بیک گراؤنڈ بھی بتائیں، آگے بھی بتائیں، مفتی صاحب بھی بہت وضاحت سے بات کریں، خاتون بھی بار بار وہ بات کریں، یعنی کہ اتنا کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، کوئی ہلکی پھلکی بات نہیں ہے. بار بار اس کو تفصیلاً ڈسکس کیا جاتا ہے، چاہے وہ ان کے نئے نکاح کی بات ہو، چاہے وہ عدت کی بات ہو، چاہے وہ میرے نکاح کی بات ہو، چاہے وہ ان کی کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو ان کو، جس کو میں تو شرکی کہوں گی، لیکن جو بھی آپ کو نام دینا چاہیں، یہ جو پورا ان کا ذائچہ کھینچا گیا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ نعیم صاحب کو یا یہ جو بی بی ہیں جن کا نام اب نیٹ پہ چل رہا ہے، اور مفتی صاحب ہیں، ان کو کیا ضرورت تھی کہ اتنی واضح الفاظ میں یہ بات کی جائے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے، کس نے تو جان بوجھ کے کیا ہے کہ کوئی شک نہ رہے، یعنی کہ میں اور آپ اس کو اس میں کیا ڈسکس کریں، بڑا کلیئر کیا ہے. اس میں کوئی دھندلی آڈیو نہیں ہے، کوئی دھندلی پکچر نہیں ہے. اور دوسرا جو بات کی گئی ہے وہ بڑے مطلب ایسے لوگوں کی بات، یعنی کہ اب آپ کہیں کہ میں غلط بول رہا ہوں. جب نکاح خان جو میرے نکاح کے نکاح خان تھے، وہ یہ مان رہے ہیں کہ 2 دفعہ میرا نکاح کروایا، یعنی 1 دفعہ نکاح کرایا، دوسری دفعہ فل اپرچونٹی، جو میں ہمیشہ کہتی آئی ہوں. اور میں آپ یقین کریں کہ اللہ پاک کی ذات انصاف کرنے والی ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ بات آئے گی. مجھے پرائیویٹلی یہ کنوے کیا گیا تھا کہ مفتی صاحب کے ذہن پہ یہ بہت بوجھ ہے
کہ उनसे ये काम करवाया गया, और वो इस वीडियो में या ऑडियो में साफ जाहिर है कि वो इस बात का एतराफ़ करते हैं। क्योंकि देखिए हमारी तो मौलवी का या निकाह खान का या गवाह खान का तो शरिया में कॉन्सेप्ट ही है कि वो गवाही दे, लेकिन एक औरत के लिए बड़ा मसला है कि जब दोनों गवाह गवाही ना दे या गान ना दे, और पाकिस्तान की तो जो लॉ है उसके मुताबिक जो मर्द होता है, जो शौहर होता है, उसको ये करना चाहिए, उसने इसको रजिस्टर करना चाहिए। और एमएनए अगर ना रजिस्टर करे तो वो तो खारिज हो सकता है। ये दुल्हन की या अहलिया की जिम्मेदारी होती है, जो हमारे जो रवायात हैं, हमारा लॉ है, तो उसको भी जो ने किया है साथ, अल्लाह पाक की का इंसाफ का तरीका है। देखें वो कैसे बात आ गई सामने, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और आप यही करें संदला साहब, एक एक बात मैंने की है जी, वो एक एक बात मेरी जिंदगी में और ईमान की जिंदगी सामने आके प्रूव हो रही है। एक एक जो मैंने कही है, अब देखेंगे फाइल निकलेंगी, वक्त बदलेगा, और वक्त ऑलरेडी बदल रहा है, वक्त बदल चुका है। ये ऑडियो लीक मेरा ख्याल है शक गुंजाइश नहीं रहती जो मैंने कही है, जो मैंने आपको खुलीदार का किस्सा सुनाया, जो मैंने आपको ये तमाम की बात बताई, लिखा जिसके बारे में कितना मेरा मुश्किल था गुजारा, और मेरे कितनी तकलीफ दे बात थी कि नाम आप इस्लाम का लेते हैं, सब नाम करते हैं, और मेरी वहाँ हालत थी कि किस किस्म की मुनाफिकत और किस किस्म का शिर्क मैंने अपनी आंखों से देखा है।